میری عمر 27 سال ہے, میرے پاس اتنی رقم ہے جس سے حج کیا جا سکے, میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, میں دونوں کام کرنا چاہتا ہوں, فی الحال رقم میں کوئی بھی ایک کام کروں تو دوسرا اگلے 3 سال کے لیے مشکل ہو جائے گا. دیکھو جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں اس وقت اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ اس میں حج کی اپلیکیشن دینا ممکن ہو اور حج کا پورا سفر آپ کے لیے ممکن ہو تو پھر حج فرض ہو جائے گا, پھر آپ کے لیے اس پیسے سے شادی جائز نہیں ہے. جب حج فرض ہو جائے تو حج ہی رہتا ہے. تو ابھی حج کی درخواستیں جانا شروع نہیں ہوئی ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہو کہ حج فرض نہ ہو تو اس کو پہلے خرچ کر لو, آپ اس رقم کو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, پہلے ہی شادی کر لو اور اس پہ وہ رقم خرچ کر لو. لیکن اگر حج کا جب درخواستیں جانا شروع ہو گئیں اور اتنی رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی تو پھر حج فرض ہو جائے گا. اس کی مثال ہے جیسے نماز قضا ہونے لگے اور ادھر شادی ہو رہی ہے تو پہلے کیا پڑھو گے آپ, نماز پڑھنی پڑے گی بھلے وہ بارات بھاگ جائے واپس, ٹھیک ہے نا. تو جب شریعت میں جو 5 ارکان ہیں نا, جب ان کی فرضیت کا ٹائم آتا ہے تو یہ سب سے مقدم ہے. تو حج کو فرض ہی نہ ہونے دو, آپ وہ رقم پہلے خرچ کر لو. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے بھی مکان کے لیے 2 کروڑ روپے جمع کیے ہیں, اب وہ ہم جو ہے نا مکان بنائیں حج کریں, حج تو فرض ہو جائے گا. تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے نا جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں اس سے پہلے مکان خرید لو. آپ رہنے کی نیت سے, بیچنے کی نیت سے خریدو گے تو وہ تو مال تجارت ہے, اس میں حج فرض ہو جائے گا. اپنا گھر خریدو رہنے کی نیت سے, آپ خرید لو گے تو جب حج کی درخواستیں جانا شروع ہوں گی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس وقت تک آپ نے پیسہ رکھا تو پھر حج آپ پہ فرض ہو جائے گا. یہ بھی دیکھو شریعت کا ایک حکم ہے نا, تاکہ لوگ پیسے کو روکیں نہیں. کس کس طریقے سے اسلام نے دیکھو پیسے کو سرکولیٹ کیا ہے, کتنے طریقے ہیں یا نہیں ہیں. اسلام میں پیسہ جمع کر کے ایک چند لوگ سانپ بن کے بیٹھ جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پہلے خرچ کر دو اس کو. اب کہاں سوال پیدا ہو, رشتہ نہیں ملے گا, تو بھائی پھر آپ ایسا کر لو, یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی حج سے پہلے رشتہ ہی نہیں مل رہا تو پھر کیا کروں, تو پھر کوئی ضرورت کی چیز خرید لو اس سے, تجارت کی نیت سے نہیں, استعمال کی نیت سے کوئی ضرورت کی چیز خرید لو اس سے. گھر خرید لو اس سے آپ کہ بھئی اتنے پیسے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ لے لیتا ہوں, کام آ جائے گا, بیگم کو اس میں بھگا کے, استغفر اللہ, یعنی جو آج کل ہو رہا ہے اس کے حساب سے منہ سے نکل گیا میرے.